علیکم ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم ناظرین کرام، 22 رجب المرجب کی جس دن کئی مناسبتیں ہیں اور اس دن جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نذر ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے۔ یقیناً ہر گھر میں نذر کا اہتمام ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں روایات میں یا آیات میں کہ جو ذکر ہے کہ انسان جو ہے غریب کو کھانا کھلائے، نادار کی مدد کرے تو اس کا ثواب ہے۔ تو یقیناً جو بھی کھانا کھلائے یا اس کے ہاں مہمان ہو، تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر 3 مہمان کسی کے یہاں ہو کہ وہ کھانا کھلائے تو پروردگار جو ہے اسے جنت العدن، جنت الفردوس اور جو ہے جنت التوبہ، توبہ ایک درخت کا نام ہے، اور جو خاصم خاص ہوں گے وہ جو ہے اس جگہ پہ ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے یہاں مہمان ہو، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں اگر 2 مہمان کھانا کھائے تو اس کا ثواب اتنا ہے، یہ گویا کہ ایک غلام آزاد کرانے کے برابر ہے۔ یعنی اگر 2 آدمی کو آپ نے کھانا کھلائے تو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اتنی اہمیت ہے، ثواب ہے۔ اب بہرحال اب آپ اندازہ لگائیں، بہرحال بعض موقع پہ بعض دنوں میں نہیں سنتے ہوں گے، لیکن جو ہے ماہ رمضان المبارک میں تو سنتے ہی رہتے ہیں، حدیث اور ذکر ہوتا ہی رہتا ہے کہ اگر بلا سبب کوئی شخص جو ہے ایک روزہ چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے گا، یا پھر وہ جو ہے 60 روزہ رکھے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر بغیر سبب کے ایک روزہ نہیں رکھا تو ایک روزے کے عوض 60 روزہ رکھے گا یا ایک غلام آزاد کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان 2 مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ 60 روزے کے برابر ہے، 60 روزے کے ثواب کے برابر ہے۔ امام نے فرمایا گویا کہ اس نے جو ہے ایک غلام آزاد کیا ہے، 60 مسکین کو وہ کھانا کھلائے گا یا غلام آزاد کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو نذر امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس چیز کی نذر کریں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور طہارت کا خیال رکھیں۔ دیکھیں کوشش یہی ہو کہ مثلاً جو ہے میوہ، فروٹ، اس طریقے کی چیز جو ہے بہرحال شریعت نے جو اجازت دی ہے نا، جس چیز کی اجازت دی ہے شریعت نے، ہم جو ہے نظر کریں، لیکن جو ہے نجاست کا شائبہ نہ ہو، شک نہ ہو، بلکہ جو ہے نا یہ ہو کہ طاہر ہے، اس میں کوئی شک نہ ہو۔ مثلا مثال کے طور پہ ہم آپ کے یہاں گئے، آپ نے جو ہے ایک کپ، ایک پیالی چائے آپ نے ہمیں دیا، تو اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاک ہے یا نجیس۔ اگر نجیس ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ نجیس ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں جو ہے ایک پیالی چائے دیا تو وہ ہمارے لیے پاک ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے ناپاک ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ بہترین انداز سے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اگر جو ہے انسان مقابلے کے لیے کر رہا ہے، دیکھیں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اگر مقابلے کے لیے کر رہا ہے نہ مقابلہ ہو، کہ اگر جو ہے کسی کی دعوت کر رہا ہے تو مقابلے کے لیے،
اگر جو ہے مقابلے کے لیے کر رہا ہے تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جو ہے اس کی جو غذا ہوگی، یعنی جو زخم ہوگا اور جو زخم سے مواد نکلتے ہیں، جو پیپ زخم سے نکلتے ہیں، وہی جو ہے اس کی غذا ہوگی، اگر جو ہے انسان مقابلے کے لیے کر رہا ہے۔ لہٰذا جو ہے جو قریب یعنی 22 رجب کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین انداز سے نظر کریں اور لوگوں کو بلائیں، لیکن یہ بھی مد نظر رہے کہ جہاں ثروت مند ہوں وہیں جو ہے معاشرے کے ان افراد کو بھی بلائیں کہ جو نادار ہیں، لہٰذا جو ہے انہیں بھی بلائیں تاکہ پروردگار کی خوشنودی کا سبب بنے۔ یا زیادہ سے زیادہ بہترین انداز میں اور بہتر سے بہتر جو ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو وہ جو ہے اہل بیت کی بارگاہ میں نظر کریں، پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور یقیناً جو ہے 22 رجب کو ہم سب کے ہاں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہوتی ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ہے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دے۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔